کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کون تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کی بیوی کا کیا نام تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کا ایمان کیسے جاگا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں، پناہ گاہ بھی کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بے برزا و رغبت میں نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے کہ یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر رکھوا دیا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا۔ ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں: مریم، فاطمہ، خدیجہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی، اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم اور استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل
میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔